یہ مسجد کوفہ ہے جہاں اللہ کے بڑے بڑے عظیم نبی کرام انبیاء کرام نے عبادت کی ہے۔ اسی مسجد کوفہ کے ساتھ ہی حضرت امام علی علیہ السلام کا گھر مبارک ہے۔ آئیں آپ کو حضرت امام علی علیہ السلام کے گھر مبارک کی زیارت کراتا ہوں۔ یہ وہ گھر ہے جب امام علی علیہ السلام کوفہ میں آئے تو آپ قصر العمارہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیت المال کو اتنا یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے۔ آپ قصر العمارہ کے سامنے آپ کی بہن جناب ہانی ان کے گھر میں رہے، آپ 5 سال اور کچھ عرصہ رہے، اور جہاں حضرت امام علی کو رمضان میں روزے کی حالت نماز میں شہید کیا گیا، شہادت کے بعد اسی گھر میں حضرت امام علی علیہ السلام کو غسل اور کفن دیا گیا۔ آئیں آپ کو زیارت کراتا ہوں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ دنیا کی کوئی میڈیا آپ کو ایسی زیارت نہیں کرائے گی، نہ بتائے گی، نہ کچھ آپ کو دکھائے گی۔ جو بھی اس ویڈیو کو شیئر کرے، میں دعا گوں اللہ پاک آپ کو عراق کی تمام زیارات نصیب کرے۔ امام علی علیہ السلام کے گھر کا صحن اور امام حسن حسین کے حجرے اور امام علی علیہ السلام جس جگہ سے اپنے گھر سے مسجد کوفہ میں جاتے تھے، وہ خاص ایک باغ تھا، ایک راستہ تھا، اس کی زیارت کراتا ہوں۔ اس دروازے سے جیسے انٹر ہوتے ہیں اکثر لوگ سیدھا چلے جاتے ہیں سامنے امام علی کا گھر دیکھنے کے بعد، مگر آپ نے سیدھا نہیں جانا، آپ نے لیفٹ سائڈ پہ یہاں پر میرے کہنے پر جب آپ امام علی کے گھر پہ جائیں تو لیفٹ سائڈ پہ چلے جایا کریں۔ یہ مسجد کوفہ کی دیوار ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک محراب ملے گا، ایک دروازہ جس کا نام باب سدہ ہے۔ یہ زیارت کوئی بھی سالار، کوئی بھی گائیڈر، کسی کو بھی نہیں کرائی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، امام علی علیہ السلام اپنے گھر سے، یہ آپ کا گھر مبارک ہے، اس گھر سے یہ جو راستہ بند کیا گیا ہے، یہ راستہ ہے جہاں سے وہ گزرتے ہوئے مسجد کوفہ کی طرف جاتے اور مسجد کوفہ سے اپنے گھر کی طرف۔ یہ لیڈیز کی طرف دروازہ ہے کیونکہ حرم کے مسجد کے 2 حصے اندر، جہاں محراب امام علی کا، ایک لیڈیز کا اور ایک جینٹس کا۔ یہ حصہ جو لیڈیز کی طرف ہے اس کا نام ہے باب سدہ۔ معاویہ بن سفیان نے اس دروازے کو بند کرا دیا تھا بعد میں۔ اسی راستے سے مولا مشکل کشا مسجد کوفہ میں نماز پڑھانے جاتے، اور یہ گرمیوں میں بھی راستہ اتنا سرد ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ جب میں گرمی میں آیا اور میں نے اس کی ویڈیو بنائی، لوگوں کو دکھائی، اور یہ قصر العمارہ جہاں سادات کی بے حرمتی کی گئی، اور 40,000 سے زیادہ جنہوں نے خط لکھے تھے مولا حسین کو کوفہ میں نصرت کے لیے بلایا اور مولا کی بیعت کرنے کے لیے بلایا، ان سب کو ابن زیاد نے جو گرفتار کیا تھا، وہ قصر العمارہ یہ ہے، ابن زیاد اور یزید کی دربار۔ اسی دربار کے ساتھ ہی امام علی کی بہن کا گھر تھا، سلام اللہ علیہ، لاکھوں درود و سلام حال رسول پر۔ سامنے امام علی علیہ السلام کا گھر۔ یہ جگہ کسی نے بھی کسی کو خاص نہیں بتائی۔ دیکھو گرین لائٹ بھی لگی ہوئی ہے، اور یہ مسجد کوفہ کے یہ دروازہ خاص دروازہ ہے۔ ایک یہ دروازہ چھپایا گیا تھا، اور ایک باب صوبان جس پہ معاویہ نے بعد میں باب فیل کے نام سے اس کو رکھ دیا تھا۔ 20 سال ہاتھی کو باندھا تھا، عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، تاکہ اس دروازے میں مولا علی علیہ السلام کی جو فضائل تھا، ایک اجزا آیا تھا، مولا سے سوال پوچھا، مولا نے جواب دیا، چلا گیا۔ مسلمانوں میں کوفہ میں چرچا ہونے لگا، مولا کی فضیلت بڑھنے جو ہے اس کے لیے آشکار ہوئی لوگوں پر، تو وہ دروازہ تبدیل کرا دیا گیا اور اس دروازے کو بھی چھپایا گیا۔ یہ دروازہ باب سدہ کیسے، یہ راستہ ہے، دیکھیں آپ، اسی راستوں سے گزرتے ہوئے امام علی علیہ السلام کوفہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے 19 رمضان پہ جا رہے تھے۔ آپ نماز فجر ادا کرنے کے لیے جیسے مسجد کوفہ میں پہنچے تھے، حالت نماز سجدے میں آپ کو عبد الرحمن ابن ملجم، خدا کی لعنت ہو، انہوں نے ضربت ماری، اور آپ کے سر اقدس پہ ایسی ضربت ماری تلوار جو زخمی کیا، اور اسی تلوار میں ایسا زہر تھا کہ مولا مشکل کشا علی علیہ السلام کی شہادت اسی ضربت اور زہر کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ یہ امام علی علیہ السلام کا گھر مبارک ہے، شب جمعہ ہے، اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا۔ دنیا کی ہزاروں میڈیا کی ویڈیو دیکھتے
ان کو شیئر بھی کرتے ہیں. میں آپ دوستوں سے کہوں گا اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. اس گھر پہ جہاں مولا حسن حسین کے حجرے ہیں آپ کی زیارت کراتا ہوں، اور اندر مولا حسن حسین کے حجرے کے علاوہ شہزادیوں کے حجرے ہیں، کنواں ہیں، اور ایک جگہ ہے جو مولا حسن علیہ السلام نے اپنے بابا کو جب غسل اور کفن دیا تو ہزاروں قطار رونے لگے. یہیں پر ہے مقام غسل اور کفن، جہاں مولا مشکل کشا کو 21 رمضان پہ اور اسی گھر سے مولا مشکل کشا کا جنازہ اٹھایا گیا. حسنین کریمین جہاں یتیم ہوئے. اللہ اکبر. یہ گھر ہے امام علی علیہ السلام. اللہ اکبر. بیت امام علی علیہ السلام. اندر داخل ہونے سے پہلے باذن اللہ و اذن رسول و اذن امیر المومنین و اذن ملائکۃ المقربین اجازت نامہ ضرور پڑھیں. اندر جاتے ہی لاکھوں درود و سلام ہو مولا مشکل کشا علی علیہ السلام پر. یہ سامنے مقام غسل کفن لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہاں سے سامنے یہ جگہ ہے جہاں مولا مشکل کشا علی علیہ السلام کو شہادت کے بعد مولا حسن علیہ السلام نے غسل دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مقام غسل امام علی علیہ السلام. یہاں پہ حجرے ہیں شہزادیوں کے. وہ راستہ بند ہے وقت لیڈیز کے لیے ہے. بی بی زینب عالیہ، بی بی ام کلثوم اور دوسری شہزادیوں کے حجرے یہاں پر. اور یہ کنواں ہے. مولا علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے جو گھر میں کنواں کھودا تھا وہ کنواں ہے. یہ شہزادیوں کی طرف ہے. یہی رمضان تھا جب یہاں پر کوہرام برپا ہوا اور اللہ اکبر ہر ایک نے آواز بلند کی، واہ امامہ واہ علیہ. 19 رمضان آنے والی ہے. مولا کی شہادت کے ایام قریب ہیں. اسی گھر میں مولا کی شہادت واقع ہوئی ہے. پوری دنیا میں یہ ایک گھر ہے مولا مشکل کشا کے نام پر جو صحیح و سالم میں، باقی تمام آل رسول کے جو گھر تھے وہ مٹا دیے گئے ہیں. یہ حجرہ ہے مولا حسن حسین کا. آپ حجرہ دیکھیں حیران ہو جائیں گے کہ جنت کے جوانوں کے سردار امام حسن حسین کے حجرے. اتنے چھوٹے یہ حجرے، اتنا چھوٹا. اللہ اکبر. یہ حجرہ ہے امام حسن حسین. یہ گھر کا صحن ہے. اس وقت آپ کوفہ شہر سے امام علی علیہ السلام کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں، جہاں مولا مشکل کشا علی علیہ السلام کو اسی گھر میں جب مولا کی شہادت ہوئی ہے، حکیم نے جب آپ کے سر کو دیکھا تو آواز بلند کی کہ جتنا ہو سکے علی بن ابی طالب کو، حسنین کے بابا کو دودھ پلایا جائے. اس گھر کے باہر بتایا گیا، تاریخ نے بتایا کہ تمام کوفہ کے یتیم اور غریب جن کو رات کو اندھیرے میں مولا مشکل کشا ان کو کھانے کھلاتے تھے، ان کے گھر کے لیے راشن پہنچاتے تھے. اس امام کی ضربت کی خبر جب کوفہ میں پھیلی، ہر ایک یتیم دوڑتا ہوا امام علی کے دروازے پہ بیٹھا اور دودھ لے کر آیا کہ کہیں امام علی علیہ السلام ہمارے دودھ سے شفایاب ہو جائیں. یہ کوفہ کا وہ گھر کا صحن ہے. کوفہ میں جو گھر ہے مولا کا، اس کا یہ صحن ہے جہاں بدکوں نے مولا مشکل کشا جب نماز کے ٹائم جا رہے تھے تو روکا. یہ تاریخ بتاتی کہ مولا مشکل کشا 19 رمضان کی رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر اور یہ فرماتے کہ آسمان گواہ رہنا، علی کو تم نے کبھی بھی سوتے ہوئے نہیں پایا. علی نے رات کے اندھیرے میں خداوند عالم کی عبادت کی. اللہ اکبر. ساجد اور راکع رہے، رکوع کرنا اور ساجد سجدہ کرنے والا پایا تو نے. اور پھر کہتے رہے کہ علی کو اسی رات کا انتظار ہے، ایسا انتظار کہ ایک محبوب اپنے عاشق کے لیے تڑپتا ہو. اللہ اکبر.
ایک عاشق اپنے معشوق کے لیے رسول اللہ کی زیارت کا اشتیاق رکھتے تھے اور خداوند عالم سے دعا تھی. اللہ اکبر. اسی رات کا انتظار تھا مولا مشکل کشا کو. 19 رمضان شہادت میرے مولا مشکل کشا پر پورا عراق اسی مسجد کوفہ اور مولا کے گھر میں حاضری دیتا اور پرسہ دیتے مولا حسن حسین کو، رسول خدا کو، مولا کی مصیبت اور شہادت کو. یہیں پہ بی بی زینب عالیہ یتیم ہوئی، یہیں پہ آواز بلند ہوئی، قد قتل امیر المومنین تہدمت واللہ ارکان الہدا. اللہ اکبر. وہ دن بھی آئیں گے جب انشاءاللہ 19 رمضان پہ میں سحری کراتا ہوں مولا علی کے گھر کے بالکل سامنے. ہر سال کی طرح اس سال بھی موقف لگایا جائے گا اور زائرین کو سحری اور 21 رمضان کو افطاری، 20 رمضان اور 21ویں افطاری مولا علی کے حرم میں دی جائے گی. جو مومنین شرکت کرتے ہیں ان سب کے لیے دعا گو. اللہ پاک آپ سب کو، مجھے یقین ہے کہ آپ سب تو یہاں پہ نہیں آ سکتے، آپ میں چند دیکھنے والے تیار ہوں گے کہ مولا مشکل کشا کی شہادت کا پرسہ رمضان میں ہم کوفہ میں اور نجف میں جا کے دیں. جو نہیں آ سکتے دیکھ لیں پہلے ہی. اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں پوری دنیا تک، پوری دنیا کے جتنے بھی محمد والے محمد کے چاہنے والے ہیں حضرت امام علی علیہ السلام کے اس گھر کی زیارت کریں اور اس صحن کی زیارت کریں جہاں مولا مشکل کشا گزرتے ہوئے مسجد کوفہ کے اندر گئے اور آپ کی شہادت واقع ہوئی، آپ کو زخمی کیا گیا. اسی گھر سے آپ کا جنازہ اٹھایا گیا اور نجف اشرف میں آپ کی قبر بنائی گئی. لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کا جنازہ اونٹنی پہ رکھا گیا. جس کے 18 بیٹے ہوں کیا اس کا لاشا، اور حسن حسین جیسے جنت کے جوانوں جیسے بادشاہ بھی جن کے بیٹے ہوں کیا ان کے جنازے کو چھپایا جاتا ہے؟ اللہ کی قسم تاریخ نے بتایا کہ امام حسن و حسین اور سارے مل کے بڑے شان و شوکت کے اصحاب کے ساتھ وادی اسلام میں دفنایا گیا. میکائیل اور جبرائیل بھی شریک ہوئے آپ کے جنازے میں، زمین اور آسمان کے فرشتے، اللہ اکبر، انہوں نے شرکت کی. لاکھوں درود و سلام حضرت امیر المومنین مشکل کشا شیر خدا علی بن ابی طالب پر. لاکھوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین ان کی اولاد پر. یہ امام علی علیہ السلام کا گھر مبارک ہے، کوفہ شہر میں واقع ہے. اللہ پاک آپ سب کو نصیب کرے ایک مرتبہ پھر اس گھر میں جب داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے لیفٹ پہ چلے جائیں. ایک مرتبہ پھر بتاتے ہیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں. یہ آپ کو دنیا کا کوئی شخص بھی نہیں بتائے گا جو بات آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، جو چیز آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. یہ زیارت ہے، یہ محراب جو بنا ہوا ہے جسے باب سدہ کہتے ہیں. یہ میرے مولا مشکل کشا اس دروازے سے مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں. لیڈیز کی طرف یہ دروازہ ہے جسے باب سدہ کہا جاتا ہے. شب جمعہ ہے. اللہ پاک آپ سب کو مسجد کوفہ کی زیارت نصیب کرے. زیارت کریں اس دروازے کی. یہ باب سدہ ہے. جی میں دعا کروں گا ضرور. اسی دروازے سے مولا مشکل کشا مسجد سے داخل ہوتے اور مسجد سے پھر اپنے گھر کی طرف جاتے. یہ راستہ ہے مولا مشکل کشا کا، اپنے گھر سے آنے اور جانے کا یہ راستہ ہے. یہ مولا علی علیہ السلام کے گھر کا صحن مبارک ہے. اللہ پاک آپ سب کو ان مقام مقدسات کی زیارت نصیب کرے. الہی آمین. یا علی حیدر کرار، آپ پر لاکھوں درود و سلام. جی آج کوفہ میں کافی شب جمعہ ہے. پورا کوفہ ماشاءاللہ زائرین سے فل ہے اور جن میں اکثریت خود عراق کے مومنین کی ہے. کوفہ میں شب جمعہ پہ بڑی رش ہوتی ہے. مولا علی کا روزہ ہو یا پھر کربلا مولا حسین کا. زائرین ماشاءاللہ اپنے گھروں سے نکلتے اور روزے کے سامنے افطاری کرتے اور افطاری تقسیم بھی کرتے. اور بہت ٹھنڈ بھی ہے یہاں پہ عراق میں. لوگوں نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور گرم لباس پہنا ہوا ہے. سامنے جو ایک روزہ نظر آئے گا وہ امام علی کا چاہنے والا جن کو سولی پہ لٹکایا گیا اور شہید کیا گیا حضرت میثم تمار
مولا علی علیہ السلام کا عاشق، یہ ان کا روضہ ہے، اور یہ امام علی کا گھر مبارک جہاں مولا حسن حسین کے حجرے آپ کو دکھائے گئے۔ یہ سامنے میثم تمار کا روضہ مبارک، کافی رش ہے مومنین کے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو زیارت نصیب کرے ان مقام مقدسات کی۔